بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 66واں باب جو ذکر کیا ہے اس کا تعلق نسب پر طعن کرنے سے متعلق، نسب پر طعن کرنا، طعن و تشنیع کرنا، کسی کے نسب کو برا قرار دینا یا کسی کے نسب پر کیچڑ اچھالنا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ یہ کفریہ اعمال میں سے ایک عمل ہے، کفریہ اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور کسی کے نسب پر طعن و تشنیع کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اس سے باہم نزاع پیدا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہے، یہاں تک کہ قتل و غارت گری کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر اس دروازے کو بند کیا ہے جس سے آپسی اتحاد و اتفاق پارا پارا ہو جائے، یا یہ کہ بھائی چارگی باقی نہ رہے، یا یہ کہ قتل و خون ریزی ہو، یا یہ کہ قتل و خون ریزی ہو، باہم نفرت پیدا ہو، اور باہم دو مسلمان آپس میں بھڑے، ایسے تمام امور سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ انہی امور میں سے ایک امور یعنی جن سے آپسی اختلاف ہوتا ہے اور میل جول ختم ہوتا ہے، انہی میں سے ایک عمل کسی کے نسب پر طعن و تشنیع کرنا بھی ہے، کسی کے نسب کو برا بھلا کہنا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب سے متعلق ایک حدیث بیان کی ہے جو بڑی ہی معروف اور مشہور روایت ہے۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً، ان ابی ہریرہ رضی اللہ مرفوعاً، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثنتان فی الناس، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، الطعن فی الانساب، الطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت، والنیاحۃ علی المیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں میں دو باتیں ہیں، وہ دونوں ان میں کفر ہیں، لوگوں میں دو باتیں ہیں، وہ دونوں ان میں کفر ہیں، یعنی کفر کی بقیہ عادتیں ہیں، جس طرح دیگر خصلتیں ہیں کفر کی اور عادتیں ہیں، انہی عادتوں میں سے یہ دو عادتیں اور خصلتیں بھی ہیں جو کفریاں ہیں، جو کیا ہے کفریاں ہیں۔ کہا اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، الطعن فی الانساب۔ پہلی جو خصلت ہے وہ کون سی خصلت ہے؟ کسی کے نسب پر طعن کرنا، کسی کے نسب پر طعن کرنا۔ اور دوسری جو خصلت ہے جو کفریہ اعمال میں سے ہے وہ کیا ہے؟ والنیاحۃ علی المیت، والنیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا، میت پر نوحہ کرنا۔ یہ دونوں امور حرام ہیں اور ممنوع ہیں، بلکہ کفریہ اعمال میں سے ان دونوں کا شمار کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے نسب پر طعن و تشنیع کرتا ہے یا کہ کسی مرے ہوئے انسان پر نوحہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ ایسی بات کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کیا ہے بعض خصلتیں کسی مسلمان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ایسی خصلتیں ہیں، ایسی عادتیں ہیں، ایسے اعمال ہیں جن کا شمار کفریہ اعمال میں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ اگر کسی آدمی کے اندر کوئی ایسا وصف ہے جو اسلامی وصف ہے یا کہ ایمان کا حصہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ آدمی مومن کیا ہے؟ نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی اگر ایک وصف یا دو وصف پایا جا رہا ہے
کفریہ وصف پایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مطلق طور پہ کافر قرار نہیں پائے گا۔ خیر، ساتھ ہی ساتھ کیا ہے آپ کو جاننا چاہیے کہ نیاحہ جو ہے، نیاحہ دراصل کیا ہے؟ رفع الصوت کو کہتے ہیں۔ نیاحہ کس کو کہتے ہیں؟ رفع الصوت بالندب بتعدد شمائلہ، کہ میت کے متعدد اوصاف کو کیا کرنا؟ بیان کرنا، مرنے کے بعد اس کی خوبیوں کو بیان کرنا۔ اگرچہ آدمی کیا ہے؟ نہ روئے، یا ہے کہ اپنا گریبان چاک نہ کرے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوحہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی کیا ہے؟ زور زور سے روئے، یا ہے کہ اپنے بال کو اکھاڑے، یا ہے کہ اپنا سینہ کوبی کرے، اپنے سینے کو پیٹے، تو اسی کو کیا ہے؟ نوحہ کہتے ہیں۔ حالانکہ اگرچہ کوئی آدمی کیا ہے؟ اپنے سینے کو چاک نہیں کر رہا ہے، اپنی آواز کو بلند اپنی یا ہے کہ رو نہیں رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ زور زور سے مرنے والے کے اوصاف کو کیا کر رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ نوحہ میں داخل ہے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ اس حدیث کو اس لیے یہاں پر نقل کیا ہے، یہ بیان کیا ہے تاکہ آپ کو یہ بتلایا جا سکے کہ کفریہ اعمال میں سے، بری خصلتوں میں سے، بری کیا ہے؟ خصلتوں میں سے، برے عادات اور اطوار میں سے یہ ہے کہ آدمی کسی کے نسب پر کیا ہے؟ طعن کرے، یا ہے کہ طعن و تشنیع کرے، اور مرنے والے پر نوحہ کرے، مرنے والے پر نوحہ کرے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی کے خاندان پر، کسی کے نسب پر حرف گیری نہ کرے، یا ہے کہ طعن و تشنیع کیا ہے؟ نہ کرے، یا برا بھلا کیا ہے؟ نہ کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ ہمارا نسب اچھا ہے، فلاں کا نسب کیا ہے؟ خراب ہے۔ گویا ایک طرح سے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری بھی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اعلیٰ نسب عطا کیا ہے، گویا اس کی بھی وہ تکریم، یا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتا ہے، اور دوسرے کو حقیر جانتا ہے۔ دوسرے کو کیا جانتا ہے؟ حقیر سمجھتا ہے۔ اور نیاحہ جو کفریہ اعمال میں داخل کیا گیا ہے، وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ کیا رہے؟ راضی رہے۔ تو گویا اگر کسی کے مرنے کے اوپر روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، نوحہ کرتا ہے، تو گویا وہ آدمی یا ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ مارنے والا اور زندگی عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے حق میں جو فیصلہ ہے اس فیصلے پہ راضی رہے، اس فیصلے پہ راضی رہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرے، جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے ایک اگلا جو باب ذکر کیا ہے، 67واں باب اس کتاب کا، باب من ادعا نسبا لیس لہ، من ادعا نسبا لیس لہ، ایسے نسب کا دعویٰ کرے جو اس کا نہیں ہے، یعنی کہ من ادعا نسبا لیس لہ، ایسے نسب کا دعوے دار ہو جس نسب سے اس کا کوئی حصہ کیا ہے، یا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کسی غیر کے نسب کی طرف کیا کرے؟ منسوب کرے، اپنے آپ کو کسی اور کا بیٹا کیا ہے؟ قرار دے، یا کسی اور کو اپنا باپ کیا ہے؟ قرار دے۔ اس سے اسلام نے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے ضمن میں بیان کی ہیں، کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ وَلَهُمَا عن سعد مرفوعاً، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنت علیہ حرام، فالجنت علیہ حرام،
من ادعا الى غیر ابیہ وهو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا، اگر کوئی کسی کا باپ نہیں ہے اور اپنے آپ کو کیا اس کی طرف کیا کرتا ہے، منسوب کرتا ہے، اور اپنی نسبت اس آدمی کی طرف کرتا ہے، اور یہ جان رہا ہوتا ہے یہ ہمارا باپ کیا ہے، نہیں یہ ہمارا باپ کیا ہے، نہیں ہے، فلاں آدمی ہمارا کیا ہے، باپ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فالجنۃ علیہ حرام، فالجنۃ علیہ حرام، کہ ایسے آدمی پہ جنت کیا ہے، حرام ہے، جنت کیا ہے، حرام ہے۔ آج کیا ہے، جانے اور انجانے میں بہت سارے لوگ اس گناہ کا کیا کرتے ہیں، ارتکاب کرتے ہیں، غیر کو اپنا باپ کیا ہے قرار دیتے ہیں یا دادا کیا ہے قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی نسبی تعلق اس سے نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کیا ہے پیار اور محبت کی وجہ سے، پیار اور محبت کی وجہ سے کسی کو کیا سماحت الوالد کہا جاتا ہے، اور اس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں محبت کی بنیاد پہ، وہی اس میں داخل کیا ہے، اور شفقت کی بنیاد پہ وہی اس میں داخل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حقیقی طور پہ اپنے نسب کو کسی غیر کی طرف منسوب کرتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ جائز کیا ہے، نہیں ہے، بلکہ اس کی مذمت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کا باپ نہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کا باپ کیا ہے، نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر جنت حرام ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے میں نے پہلے اشارہ کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفرائض میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفرائض میں، اور اس کی بھی بڑی حکمت ہے، کہاں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس حدیث کو کہاں ذکر کیا ہے، کتاب الفرائض میں لے جا کر بیان کیا ہے، تاکہ اگر اس طرح غلط طریقے سے کوئی کسی کے ترکہ اور کسی کے میراث اور وراثت کو پانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے آدمی کو ترکہ کیا ہے نہیں دیا جائے گا۔ اسی حکمت کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت یہاں پہ کیا ہے سمجھ میں آتی ہے کہ کس حدیث کو کہاں لے جا کر انہوں نے کیا ہے ذکر کیا ہے۔ خیر، اسی طرح اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں بیان کیا، کتاب الایمان میں بیان کیا ہے۔ اگلی جو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے اس باب سے متعلق بیان کی ہے، کہتے ہیں وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم، لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، فمن رغب عن ابیہ فہو کفر۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے باپ کا کوئی انکار نہ کرے، اپنے حقیقی باپ کا کوئی انکار نہ کرے، کیونکہ جو اپنے سے منہ موڑتا ہے اور اپنے کو دوسرے کا بیٹا ظاہر کرتا ہے تو یہ کیا ہے، کفر ہے، یہ کیا ہے، کفر ہے۔ لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے باپ کا کوئی کیا ہے انکار نہ کرے، یعنی اعراض کیا ہے نہ کرے۔ کہا کہ فمن رغب عن ابی، اور جو اپنے حقیقی باپ سے اعراض کرتا ہے، عدم دلچسپی کیا ہے ظاہر کرتا ہے، تو یہ ایسا عمل کیا ہے فَهُوَ كُفْرٌ، کہ وہ کفر ہے۔ اور پھر وہی بات یہاں بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہ کفریہ اعمال میں سے ایک عمل ہے، کفریہ کا عادات اور خصلتوں میں سے ایک عادت اور خصلت ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کیا ہے دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ یہ الفاظ کس چیز کے اوپر دلالت کرتے ہیں، شناعت اور قباحت کے اوپر، زجر و توبیخ کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ ایسا کسی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اعمال سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو حدیث ہے میں نے اشارہ کیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفرائض میں ذکر کیا ہے، کتاب الفرائض کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی طرح
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الایمان کے اندر بیان کیا ہے۔ اور شروع اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ شروع اسلام میں لوگ کیا ہے منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، اور جس کو بناتے تھے وہ اس آدمی کی طرف کیا ہوتا تھا؟ منسوب ہوتا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بنایا تھا؟ اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور زید بن محمد کہے جاتے تھے، زید بن محمد کہے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ منع فرما دیا۔ بعد میں کیا ہے؟ منع فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ آپ ایسے لوگوں کو ان کے باپ کی طرف کیا ہے؟ منسوب کر کے بلاؤ، اور یہی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عدل سے زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ عدل سے قریب ہے۔ تو اس کے بعد سے جو بھی منہ بولا ہوتے تھے وہ اس آدمی کی طرف اس کی نسبت کیا ہے؟ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ جو حقیقی باپ ہوتا تھا اس کے ساتھ اس کو بلایا اور پکارا جاتا تھا۔ خیر، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور معلوم ہوتی ہے کہ کسی غیر کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرنا چاہیے، کسی غیر کو اپنا باپ قرار نہیں دینا چاہیے، یا یہ کہ کسی آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کسی اور کے بیٹے کو کیا ہے؟ اپنا بیٹا کیا ہے؟ حقیقی بیٹا اور صلبی بیٹا قرار دے، یا یہ کہ اپنی طرف منسوب کرے۔ اس باب سے متعلق آخری حدیث شیخ رحمہ اللہ نے جو بیان کی ہے، کہتے ہیں وَلَهُمَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا، وَلَهُمَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ مَرْفُوعًا، کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مرفوعاً مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ، من ادعا الی غیر ابیہ، کہ جو اپنے آپ کو کسی غیر کا بیٹا قرار دیتا ہے، جو اپنے آپ کو کسی غیر کا بیٹا قرار دیتا ہے، الی غیر ابی، یعنی جو اس کا باپ نہیں ہے، اس کی طرف کیا ہے؟ اپنا دعویٰ کر رہا ہے، او انتما الی غیر موالی، یا او انتما الی غیر موالی، یا اپنے آپ کو کسی کیا ہے؟ غیر کو، یا کسی غیر کو اپنا آقا کیا ہے سمجھتا ہے، کوئی غلام ہے اور کسی غیر کو جس نے آزاد کیا اس کو نہیں، بلکہ کسی اور کو کیا ہے؟ وہ اپنا آقا اور سید کیا ہے؟ قرار دیتا ہے، یا ہے کہ منسوب کیا ہے؟ اپنے کسی غیر کی طرف اپنے آپ کو، کوئی غلام کسی غیر آقا کی طرف کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعلیہ لعنت اللہ، فعلیہ لعنت اللہ، کہ ایسے آزاد آدمی پہ جو کسی غیر کو اپنا باپ قرار دے، یا ایسے غلام پر جو کسی غیر کو کیا ہے؟ اپنا آقا اور سید سمجھے، فعلیہ لعنت اللہ، فعلیہ لعنت اللہ، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے۔ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور عام لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف منسوب کرتا ہے، یا کسی غیر کو اپنا باپ قرار دیتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور عام لوگوں کی بھی کیا ہے؟ لعنت ہوتی ہے۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ دن قیامت میں ایسے شخص کی کسی چیز کو بھی قبول نہیں کرے گا، یعنی نہ سونے کو نہ چاندی کو، کوئی بھی اگر خیرات کیا ہوگا اس کا اعتبار اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اعتبار کیا ہے؟ نہیں ہوگا، یعنی ایسا آدمی اپنی نیکیوں سے کیا ہوگا؟ محروم ہوگا، ایسا آدمی اپنی نیکیوں سے محروم ہوگا۔ چنانچہ ہر آدمی کو اس طرح کے گناہ کے اعمال سے اور بری عادتوں سے
बुरी खसलतों से और ममनुआ उमूर से ख़ुद बचना चाहिए और दूसरों को बचने की भी क्या करनी चाहिए, ताकीद करनी चाहिए। ख़ास तौर से बस्तियों के अंदर और गाँवों के अंदर लोग इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते हैं, लोग इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते हैं। और ख़ास तौर से जब कोई सरकारी का है मामला आता है, जब कोई सरकारी का है मामला आता है तो कोई किसी का बेटा बन जाता है, कोई किसी का बाप बन जाता है, कोई किसी का दादा बन जाता है और अपने आप को किसी गैर का बेटा करार दे देता है तहरीरी तौर पे, और वहाँ उससे धोखा होता है। इसलिए ऐसे मामले से भी क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस मज़म्मत में ऐसे लोग भी क्या हो जाएं, दाखिल हो जाएं। खैर, शेख रहमुल्लाह ने इन उमूर को कुफ्रिया आमाल में और कुफ्रिया उमूर में शुमार किया है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान के ऊपर के नसब में तानो तशनी करे या कोई मुसलमान किसी गैर को अपना बाप या एक अपना वालिद क्या है करार दे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको नेक आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस तरह की बुरी खसलतों से, बुरी आदतों से और मुहर्रमात से, ममनुआ उमूर से अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।